آج میں پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ وہ کدھر ہے وہ 1 کروڑ نوکری؟ وہ کسی جگہ پہ مجھے تو اپنے شہر میں بھی، اپنے حلقے میں بھی اور پنجاب میں کوئی جگہ نظر نہیں آتی کہ جس جگہ پہ لوگ کہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ اس کروڑ نوکری میں سے یہ 100 نوکری ہمیں ملی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس سفر کو جو ہے وہ جاری نہ رکھنے دیا گیا، اور پاکستان جو اپنی منزل کی طرف بڑھ کے منزل حاصل کرنا چاہتا تھا اور قائد اعظم کا خواب جو ہے وہ پورا ہونا چاہتا تھا، اس کو جو ہے وہ راستے میں روکا گیا۔ اس وقت جو سازشیں ہوئیں، اس وقت جو قوتیں اس میں شامل تھیں، میں اس کے اوپر نہیں جاتا، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، اور پاکستان میں ہر طرف جو ہے خوشحالی اور ترقی تھی، اور لوگ، اور کسی نے کبھی نام نہیں سنا تھا اس وقت کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ خودکش حملے کیا ہوتے ہیں۔ اس سازش کے نتیجے میں پھر اگلے 12-13 سال جو ہوا، جس طرح سے پھر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ 20-20 گھنٹے کی، اور جس طرح سے دہشت گردی، لوگ کہتے تھے یہ دہشت گرد سوات آ گئے ہیں، بس اب صرف اسلام آباد میں آنا جو ہے وہ باقی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پاکستان کے عوام نے وزیر اعظم آپ کے اوپر، آپ کے قائد میاں نواز شریف پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا، اور اگلے 4 سالوں میں پاکستان سے نہ صرف لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی بلکہ دہشت گردی بھی جو ہے وہ ختم ہوئی، اور آج تک ختم ہے، باوجود اس سے کہ پچھلے 5 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور اگر میں یہ کہوں، اور اس بات کا اعتراف جو ہے وہ میرے اور آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب بھی برملا کرتے ہیں، کہ ان 4 سالوں میں جو یہ دونوں مسائل جن کے متعلق پاکستان کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی اگر یہ 2 چیزیں ختم ہو جائیں، اگر ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے اور ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے، تو پھر تو پاکستان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ ان دونوں مسائل کو حل کرنے میں ساری جماعت کا جو ہے وہ عمل دخل ہے، پوری ٹیم نے جو ہے وہ کام کیا، ہم سب نے آپ کے ساتھ کام کیا، لیکن جناب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، اس کا سہرا بھی جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہے۔ آپ تنہا، جس طرح سے آپ نے وہ کارخانے جو چائنا جہاں پہ وہ بنتے تھے اور چائنا کے لوگوں کی رفتار کو اور ان کی کام کرنے کی جو ہے وہ ایبلٹی کو پوری دنیا مانتی ہے، وہ بھی دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارخانہ جو ہم 5-6 سال میں لگاتے ہیں، آپ نے یہ 3 سالوں میں مکمل کر دی ہیں۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے آپ کا نام جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ پنجاب سپیڈ جو ہے وہ رکھا۔ 4 سالوں میں دہشت گردی، میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی میں سبھی کا ہاتھ ہے، ہماری فورسز نے بہت اس میں جو ہے وہ بہتر کام کیا، لیکن سی ٹی ڈی نے، پنجاب سی ٹی ڈی نے، آپ یقین مانیں کہ اس کی کوئی زیادہ تشہیر تو نہیں ہوئی، لیکن اس فورس نے جس طرح سے دہشت گردی کو جو ہے وہ پنجاب سے نکال باہر کیا، اس کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی۔ اور اس سی ٹی ڈی کو کے معمار جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں۔ انہوں نے اس کا خواب دیکھا، ویژن دیکھا، اور ان کی ٹریننگ جو ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی، یعنی جب تک وہ ٹرینڈ ہوتے رہے بچے، ہر ہفتے جو ہے وہ آپ وہاں پہ تشریف لے کے جاتے، ان کو بہترین تنخواہیں دیں، ان کو بہترین جو ہے وہ ٹریننگ دی، اور اس کے بعد ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کیا کہ جس میں انہوں نے کام کر کے اس ملک سے دہشت گردی جو ہے وہ ختم کی۔ جب 4 سال میں دہشت گردی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا، تو 12 اکتوبر پھر آ گیا دوبارہ۔ یعنی جب بھی پاکستان آگے بڑھنے کی، جب بھی وہ ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ کے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ 12 اکتوبر جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں آن وارد ہوتا ہے۔
اس مرتبہ جو ہے وہ ایک جوڈیشل جو ہے وہ کو آ گیا 28 غالباً جولائی کو میاں نواز شریف کو ایک اچھی بھلی جو ہے وہ آگے بڑھتی حکومت کو، آگے بڑھتے ملک کو جو ہے وہ جی آپ نے اپنے بیٹے کے کی کمپنی میں آپ ڈائریکٹر ہیں اور وہاں سے آپ تنخواہ لے سکتے ہیں، آپ نے لی تو خیر نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ آپ نے وہ اپنے نامینیشن پیپرز میں نہیں دی تو لہٰذا آپ نااہل ہیں اور پوری جو ہے وہ عمر کے لیے جو ہے وہ نااہل ہے۔ تو میں یہ بات یہاں پہ آپ تمام سامعین سے جو ہے یہ رجسٹرڈ کرنی چاہتا ہوں، یہ آپ کے نوٹس میں اس طرح سے لانا چاہتا ہوں کہ شاید اس ایک سال کے بعد یہ ایک سال کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے جس صبر کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ اور جس تدبر کے ساتھ میں 10 سال میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بطور یہ چیف منسٹر تھے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا 10 سالوں میں کہ جس دن میں ان کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں ملا۔ خدا کی قسم جو چیزیں ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتی تھی، جن کو یہ کبھی جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اتنے حوصلے سے اور اتنے تدبر سے کیونکہ یہ ملک کی ضرورت تھی، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، انہوں نے اس ایک سال کو اور اس ملک کو اس بھنور سے جو کہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ تھا، قریب تھا، اس سے نکالا ہے اور دوبارہ سے اس راستے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جس کا میں نے 2 مرتبہ جس جگہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب بھی پاکستان اس مرحلے پہ آتا ہے پھر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ 12 اکتوبر جو ہے وہ آن کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہماری سب کی ذمہ داری ہے اور میں آپ سے یہ کیونکہ آپ معاشرے کے جو ہے وہ بڑے ہی با اثر لوگ یہاں پہ